پہ زخموں کے پھول کیوں نہ کھلیں، ہمارے جسم پہ زخموں کے پھول کیوں نہ کھلیں کہ یہ بنا ہی ہوا خاک کربلا کا ہے، بجا کے پھول سے چہروں نے اوڑھ لی زلفیں، بجا کے پھول سے چہروں نے اوڑھ لی زلفیں، مگر ملال تو چھینی ہوئی ردا کا ہے۔ انہی مصروں کے سائے میں ان مصروں کی خالق محترمہ رفیہ شبنم صاحبہ سے میں گزارش کروں گی کہ اردو غزل میں واقعات کربلا کے حوالے سے اپنی گفتگو سے ہم لوگوں کو مستفید فرمائیں۔ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ محترمہ رفیہ شبنم صاحبہ۔ ہاں آواز آئی میری؟ آواز جی آئی، جی آ رہی باجی۔ اچھا وہ عباس بولے شاید یہ دیکھیے ایک بات مجھے کہنی ہے، صدر محترم شاہد پردروی صاحب، پروفیسر اسلم جمشید پوری صاحب اور عارف نقوی صاحب جو سرپرست ہیں، دیگر تمام شرکائے ادب نما، طلبہ طالبات، ان سبھی کو میرا ادب ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم کوئی جلسہ کرتے ہیں تو اس میں ایک شخص بہت فائدے میں ہوتا ہے اور ایک شخص بہت نقصان میں رہتا ہے۔ وہ شخص جو فائدے میں رہتا ہے وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے بولتا ہے، یعنی موضوع پر جو کچھ بھی کہنا ہوتا ہے وہ کہہ لیتا ہے، اور اس کے بعد والے جو ہیں سب سے آخر میں وہ نقصان میں رہتا ہے۔ بہرحال یہاں میں کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی تک سب سے پہلی بات تو یہ کہ نیر نے جو کچھ بھی واقعی کربلا پر، واقعات کربلا پر کہنا تھا بہت تفصیل سے، بڑے اچھے ڈھنگ سے کہا، اور اس کے بعد بھی ہمارے جتنے حضرات آئے انہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے پر انہوں تمام واقعات پر روشنی ڈالی اور عنوان سے اس کے ساتھ انصاف کیا۔ یہاں مجھے دیا گیا ہے اردو غزل میں واقعات کربلا اور ادب اور سماج کے حوالے سے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے تو مجھے یہ کہنا ہے کہ کربلا کیا ہے، کربلا ہے کیا؟ کربلا جس کو ہم کہتے ہیں اس کے لیے یہ واقعی کربلا کے ایک بات میں کہوں گی کہ عام طور پر یہ کلیہ تسلیم کیا گیا ہے کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، یعنی تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ واقعی کربلا ایک واحد واقعہ ہے پوری تاریخ انسانی میں جو کبھی دہرایا نہیں گیا۔ اس نے اس کلیے کو اکثر مسترد کر دیا، نہ اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ ہوا تھا، نہ اس کے بعد ہوا، اور نہ مستقبل میں ایسا واقعہ ہونے کے امکانات ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ کربلا دراصل اگر دیکھا جائے تو خون شہیدہ ہے، کربلا جو ہے مقتل شہیدہ ہیں، سبیل تشنبہ ہیں، جبر و استبداد کا اعلان شکست ہے، اور حق کی قوتوں کی بوسہ گاہ ہے، باطل کے رخسار پر ایک کرارا تماشا ہے۔ تاریخ انسانی کے اس طویل سفر میں وہ واحد سنگ میل ہے جہاں پہنچ کر بھٹکتے ہوئے مسافروں کو انسانیت کی منزل کا پتہ ملتا ہے۔ تو اب واقعات کربلا آپ دیکھیے تو یہ ہے کہ 72 نفوس کے حسینی قافلے پر اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں 60-70 سالہ بوڑھے بھی ہیں جن کی کمریں قمیدہ ہیں، اس میں ایسے موجود ہیں، وہ بھی موجود، ایسے جوان بھی موجود ہیں جن کی مسیح بھی بھیگ رہی ہیں، ایسے بچے بھی ہیں جو خود کو یعنی چڑھ کر سوار نہیں ہو سکتے، پاؤں رکاب سے چھوٹے جاتے ہیں، ایسے کمسن سپاہی بھی ہیں کہ جن کے ننھے ننھے ہاتھوں میں نیچے سنبھلتے رہتے، اور ایسا ششماہی بھی ہے کہ جس کے ہونٹوں کا دودھ بھی نہیں سکا تھا، اور یہ سب ان میں کسی کا لاشا پامال ہوا ہے، کسی کے کلیجے میں نیزے کی انی چبھی، کسی کے بازو کٹ گئے، کسی کا ننھا گلا تیر شعبہ سے زخمی ہوا، کسی کے گلے پر خنجر چلا، کسی کا سر کاٹ دیا گیا، کسی کے کانوں سے گوہر چھینے، کسی بیمار کا بستر کھینچا گیا، کسی کے سر سے ریدا چھینی گئی، کسی کے نقاب بھرے پاؤں میں زنجیر اور سلاسل ڈال دیے گئے، مگر حق پرستوں کے قدم ڈگمگانے نہیں پائے۔
اور یہی جو ہے اصل میں واقعات کربلا کی روح ہے، اس کی عظمت کا ثبوت ہے کہ کسی وقت بھی حق کے لیے پائے استقامت میں کوئی کمی نہیں آئی، کہیں کچھ معلوم نہیں ہوا۔ اب جب دنیا کا یہ واقعہ ایسا ہے تو ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی ادب اس سے متاثر بغیر نہیں رہ سکا۔ خصوصاً ہم اردو شعر و ادب کی بات کرتے ہیں تو ابھی آپ نے اتنے پیپر پڑھے کہ نثر میں بھی اور تصوف میں اور اس میں بھی، تو اندازہ ہوگا کہ اردو کی تمام اصناف میں اور تمام فیلڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی کربلا کے اثرات ملتے ہیں اور اس کو کسی نہ کسی سے کیا گیا ہے۔ اب اردو غزل کی بات آتی ہے تو آپ دیکھیے گا کہ اردو غزل کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اردو شاعری کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے، اردو شاعری کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے وہیں سے ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی کربلا اس میں داخل ہو گیا، کیونکہ جس وقت یہ اردو شاعری شروع ہوتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں تین قصے، ایک تو جب تاریخ کا ہم کو ہندوستان کی تاریخ کو ساتھ میں لے کے چلنا ہوگا تو ہمیں اندازہ ہوگا اردو غزل کا دکن میں تو پہلے ہی آ گئی تھی، جب بہمنی سلطنت اور اس کی تمام وہ تینوں حکومتیں، خاص طور پر جو شیعی حکومتیں تھیں ان میں عزاداری ہوتی رہی اور عزاداری کی پرورش پانے پروان چڑھنے کی وجہ سے غزل بھی پروان چڑھتی رہی۔ جہاں سے قلی قطب شاہ سے لے کر ہم اگر چلیں تو ہم کو وہاں واقع کربلا کے مختلف اثرات ملتے ہیں۔ اس کے بعد جب ولی کے بعد ہندوستان شمالی ہند کی طرف آتے ہیں تو جہاں اب تک کے فارسی میں ہمارے شعراء غزل کہہ رہے تھے، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ ہاں یہ ایک ایسی زبان بھی ہے کہ جس میں ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں، ریختہ میں کہہ سکتے ہیں، اور تو جب یہ یہاں ہم نے دیکھا اردو غزل شروع ہوئی تو اب یہ دیکھیں یہ وہ دور ہے جب کہنا چاہیے کہ مغلیہ سلطنت زوال پذیر ہو رہی ہے۔ 18ویں صدی کے دور کو خاص طور پر میں کہوں گی، 18ویں صدی کے ہندوستان کو دیکھیے کہ جہاں اورنگزیب کے جانشین جتنے تھے نااہل جانشین، انہوں نے پورے ہندوستان میں ایک عجیب حالات پیدا کر کے رکھ دیے ہیں اور عوام بھی پریشان ہیں، اور جہاں شاعر ہمارے شعر آشوب لکھ رہے تھے اس زمانے میں غزل میں انہوں نے واقعات کے کربلا کے ذریعے ایک تسلی اور ان کو ایک ذہنی سہارا محسوس ہوا اور انہوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ تو ہم اس میں دیکھتے ہیں تب میر کے یہاں دیکھیے، میر ہے، سودا ہے، قائم ہے، آبرو ہے، ان سب کے یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ان کی غزلوں میں ہم کو اسی قسم کے اشعار ملیں گے جو کربلا کی وضاحت کرتے چلے جاتے ہیں۔ میں یہاں مختصر کرتی جا رہی ہوں کیونکہ آپ نے وقت کی پابندی لگا دی اور میں اس پر کم بول نہیں پا رہی ہوں، اس لیے میں آپ اس کو کم کرتی جا رہی ہوں۔ پھر بھی بہرحال ایک بات کہوں گی کہ غزل کی شاعری شروع میں جو تھی وہ گل و بلبل کی شاعری تھی، شمع و پروانہ کی شاعری تھی، اور بہار و خزاں کی شاعری تھی، نام و پیام کی شاعری تھی۔ حسن و عشق اس وقت موجود تھا لیکن اس کا معیار جو تھا وہ اس معاشرے کی طرف تھا جو زوال پذیر ہو رہا تھا، اور دوسری طرف ہم کو اس شاعری نے تھوڑی سی پاکیزگی بخشی جس کو ہم تصوف کہتے ہیں۔ تصوف کے ذریعے تھوڑی سی پاکیزگی ہمارے یہاں آئی جس کی طرف ہمارے ناشر صاحب نے اشارہ کیا، حالانکہ انہوں نے پنجابی تصوفی شاعروں کی بات کی، ہمارے یہاں صرف خواجہ میردرد کی بات ہوئی۔ خواجہ میردرد لیجیے یا سراج اورنگ آبادی سے آپ شروع کیجیے نا تو وہاں اس طرف سے لے کر اگر آپ چلے تو ہمارے یہاں کچھ جو تصوف کے شعراء رہے ہیں ان کے یہاں بھی ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ جبر و قدر کا مسئلہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بے ثباتی دنیا کی اس کا وہ مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے ہوتا کیا تھا کہ قوتیں جن کو حوصلہ افزائی کی ضرورت تھی، جو مر رہے تھے ان کو اور زیادہ مایوسی اور یأسیت پھیل رہی تھی۔ ایسے موقع پر واقعات کربلا نے ایک زبردست رول ادا کیا، اور جب ہمارے عزاداری کے توسط سے ہمارے یہاں جب واقعات کربلا کے اعادہ بار بار عوام کے سامنے ہوا تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار پھر ہم حوصلہ افزائی ہوئی، عشق کا معیار بدلا۔ حسین نے بتایا کہ عشق الہی کیا چیز ہوتی ہے، حسین نے بتایا کہ سرفروشی کسے کہتے ہیں، حسین نے بتایا کہ کیسے سر گردن ڈال کے ہم سر کو جھکا کے اور اپنی جو
حق کے تام دے، ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتے. تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ہمارے جو اساتذہ تھے ان کے یہاں واقعات کربلا نے ایک الگ رنگ دیا. مثلا میر کہتے ہیں کہ سر دے کے میر ہم نے فراغت کی عشق میں، سر دے کے میر ہم نے فراغت کی عشق میں، ذمے ہمارے بوجھ تھے بارے ادا کیے. غالب کہتے ہیں کہ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینے شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز ہم کو ملی حسین کے اس واقعے سے، وہ یہ کہ حسین نے غم کی عظمت کو بڑھا دیا. اب تک غم کو لوگ سمجھتے رونا دھونا بس ایک سمجھتے تھے کہ ایک معمولی چیز ہے یا ایک اس کو منفی سمجھتے تھے، لیکن حسین نے اس عظمت غم کا احساس دلایا اور ہمارے شعراء نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ لائق جو قضا مقتل تسلیم میں ہم بیٹھ گئے تیغ تلے سر کو جھکا کر، اور حاتم تمام عمر تو رونے سے منہ نہ موڑ، حاتم تمام عمر تو رونے سے منہ نہ موڑ، ماتم ہے دوستوں کو شہ کربلا کا فرض. غالب نے کہہ دیا کہ رونے سے عشق میں ہم بے باک ہو گئے، دھوئے غم گئے ہمارے سے کہ بس پاک ہو گئے. اب اس کے بعد آپ آگے بڑھیے، 18ویں صدی سے آگے بڑھیے تو آئیے تو 1857 کی جنگ آزادی آتی ہے، اور یہ وہ دور ہے، یہ اتنا اہم دور ہے ہندوستان کی تاریخ کا جس نے ملک کی تاریخ کو ایک عجیب موڑ پر لا کر کھڑا کیا. شہنشاہوں کی مسندیں الٹ گئی. بہادر شاہ ظفر جیسا شخص مغلیہ سلطنت کا آخری تاجدار انگریزی سامراجیت کے ہاتھوں گرفتار ہو کر رنگون بھیج دیا گیا. تو ظاہر یہ جلا وطنی کا علاوہ کہ یہ جو المیہ پیش آیا، اس کے علاوہ ان کے بیٹوں کے سر جو ہے وہ کاٹ کے خون میں لا کے نظر کر دیے گئے. تو یہ سب ایسے واقعات تھے جن میں کربلا کا یاد آنا، معاف کیجیے گا تکلیف، چونکہ میں وائرل فیور کی اس میں مبتلا ہوں، اس لیے آواز گلا جو ہے میرا خراب، بول نہیں پا رہی. تو اس موقع پر جیسے حسین مدینے سے جدا ہوئے تھے اور واپس نہیں جا سکے تھے، تو بہادر شاہ ظفر کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ بھی ہندوستان کی خواہش میں رنگون کی مٹی میں ہی وہ ہو گیا، یہاں تک کہ ان کو کہنا پڑا کہ کتنا بد نصیب ظفر کے لیے. اب اسی حسین جب مدینے سے کربلا کے سفر پر نکلے تھے تو انیس نے ایک پردرد برسیہ تحریر کیا تھا. نواب واجد علی شاہ تخت سے معزول ہو کر کلکتہ چلے تو انہیں بھی واقع کربلا یاد آیا بے سختہ، اور انہوں نے بھی کہا در و دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں، خوش رہو اہل وطن ہم تو سفر کرتے ہیں. تو 19ویں صدی کے اس طوفان بلاخیز کے سر سے گزر جانے کے بعد واقع کربلا نے عوامی ذہنوں پر ایک مثبت فکر مرتسم کر دی. چنانچہ خود بخود شجاعت، ہمت، حوصلہ، صداقت، استقلال صبر، حق گوئی، حق پرستی، سخاوت، ظلم کے خلاف احتجاج، مظلوموں کی حمایت اور رضا الہی کے مثبت احساسات و جذبات نے ذہنی طور پر ایک رجائی فضا پیدا کر دی، اور اس فضا نے آزادی کی تحریکوں کو استحکام بخشا اور ساتھ ہی اردو غزل کو بھی ایک توانا آواز دی. بیتاب کر رہی ہے تمنا کربلا، یاد آ رہا ہے بادیہ پیمائے کربلا. یہ تھے محمد علی جوہر. جب تک کہ دل سے محو نہ ہو کربلا کی یاد، ہم سے نہ ہو سکے گی اطاعت یزید کی. ان کے نزدیک قتل حسین اصل میں مرگ یزید تھی. پھر اس کے بعد سن 36 سے سن 47 تک آئیے تو ہندوستان کی تاریخ کا بڑا صبر آزما دور ہے. یہ تاریخ جو ہے بہت اہم ہے. میں بس ختم کرنے ہی جا رہی ہوں. جنگ آزادی کی فلک شگاف نعرے ہیں، پھر سرفروشی کا لہو ہے. یہ سب کچھ ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں ترقی پسند تحریک میں اس میں اردو میں استعارے اور علامتوں کی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور اس تبدیلی کے ساتھ ہمارے سامنے آتے ہیں فیض. ہاں جا کے ضیا کی ہم کو بھی تشویش ہے، لیکن کیا کیجئے جو راہ ادھر کو جاتی ہے مقتل سے نکل کر جاتی ہے. مجروح بھی یہی کہتے ہیں سوئے مقتل کے پائے سیر چمن جاتے ہیں، اہل دل جام بکف سر بکفن جاتے ہیں. اب یہ آزادی کے بعد
ہم اور آگے آئے اس طرف، یعنی 20ویں صدی کی طرف میں آ رہی ہوں، میں مثالیں بھی بہت کم دیتی جا رہی ہوں. 20ویں صدی کی طرف آئیے آپ. 20ویں صدی کے آخری دو دہے اور 21ویں صدی کے ابتدائی دو دہے، اگر یہ دور دیکھیے تو آپ کو یہ مابعد آزادی کے اثرات جس کو ہم کہیں گے، وہ فرد کی زندگی کو اس نے بہت ہی حد تک پریشان کر رکھا تھا. جدید شعراء نے زندگی کو جو دور دیکھا وہ مایوسی، تنہائی اور بے کسی کا دور تھا. اس وقت ہم کو جو جدید شعراء کے اگر کسی نے اس کو انہیں ڈارس بتائی ہے تو پھر واقعہ کربلا نے خلیل الرحمن اعظمی باخر مہدی تو یہاں تک کہہ چکے کہ ہم یولیسس بن کے بہت روز جیت چکے، یارو حسین بن کے بھی مر جانا چاہیے. اور یہاں ہم وقار ناصری ہے اور شکیب جلالی ہے، ناصر کاظمی ہے، خورشید احمد جامی ہے، شاذ تمکنت ہے، احمد فراز، جمال الدین علی، وحید اختر، ریاض مجید، سلیم احمد، ظفر اقبال، محمد علوی، شہریار، فضیل جعفری، مصور سبزواری، ایسے ایک لمبی فہرست ہے جن کے یہاں ہم کو غزل کیے وہ اثرات، وہ مثالیں ملتی ہیں، وہ اشعار ملتے ہیں جس میں واقعات کربلا کو الگ الگ انداز میں پیش کیا گیا. میں پیٹ موڑ لوں یہ فطرت حسین نہیں، کھڑی ہے میرے مقابل یہ کربلائیں میری. اور امین عالم نے کہا ہے کہ تم نے مجھ کو مار ڈالا قاتلو، لطف یہ ہے آج بھی زندہ ہوں میں. اور اسی طریقے سے بشیر بدر نے کہا ہے دونوں کو پیاسا مار رہا ہے کوئی یزید، یہ زندگی حسین ہے اور میں فرات ہوں. دیکھیے ایک بات میں دیکھ رہی ہوں کہ ہم جو دیکھتے واقعات کربلا کو لوگوں نے جو متاثر ہوئے ہیں اور جس سے ہمارے ادب میں ملتا ہے 3 طریقوں سے ملتا ہے. ایک تو براہ راست عقائد ہے کربلا کے تعلق سے، دوسرے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ شاعروں نے اپنی ذات کے اندر کربلا کو ڈھونڈا ہے، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عہد میں، اپنے سماج میں، اپنے ماحول میں، اپنے آس پاس کربلا کو پایا ہے اور شعر کہے ہیں. تو یہ تمام ہے. پھر اس کے بعد 20ویں صدی کا جو 21ویں صدی جب آتی ہے تو گلوبل وارمنگ آ جاتی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے آج کے شعراء جو ہے وہ بھی ایک عجیب دور سے گزر رہے ہیں. یہ دور بھی ایسا دور ہے کہ جس میں اتنی ایجادیں تو ہیں ضرور، لیکن انسانی زندگی بہت سستی ہوتی جا رہی ہے. سائنس کی ایجادات میں وبائیں اور موسموں کی تبدیلیاں اور دوسرے سیاسی اثرات، فرقہ بندی وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں جو طے ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں فرد آج بھی فرد اتنا ہی پریشان ہے، اتنا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے. اور اس وقت بھی ہم کو آج بھی کربلا ہی ہمارے لیے ڈھارس بن کے ہمارے سامنے آتی ہے. تو اس سلسلے میں ہم کو بہت سے شعراء آج بھی ملیں گے. میں اس دور میں افتخار عارف اور عرفان صدیقی صاحب کا نام، صدیقی صاحب، ان 2 کا نام خاص طور پہ لوں گی جنہوں نے ایک مزاج ہی بدل دیا اردو غزل کا. وہ واقع کربلا آیا ضرور اور تمام واقعات آئے، لیکن اس کو ایک الگ انداز میں، نئے استعاروں کے ساتھ، نئی تشبیہات کے ساتھ، نئی علامتوں کے ساتھ، اپنے عہد کے، اپنے عصر کے ساتھ انہوں نے اس طریقے سے متہم کر دیا ہے کہ وہ غزل اور حسین ہو گئی ہے سمجھا کے. اور آج بھی ہم اسی انداز میں دیکھتے ہیں. سراج اجمل اجملی ہے، آج اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں ضیاء فاروقی ہے، حسین الحق ہے، مظفر حنفی ہے، انہوں نے بہت شعر کہے اس پر. جان ایلیا نے کہا ہے، اب تو خیر جان ایلیا کا وہ تو نہیں کہا، دور ضرور ہے، اب ان کا وہ نہ ہو لیکن ان کا دور تو ضرور ہے. سراج اجملی ہے، طارق قمر ہے، منور رانا ہے، معین شاداب ہے، خورشید حیدر ہے، یہ رضا سرسوی ہے، شمیم عباس ہے. یہ تمام ایسے شعراء موجود ہیں اور دیگر بہت سارے جن کے نام ممکن نہ رہے. اس کے علاوہ میں ایک بات جو خاص کرنا چاہتے ہوں، ہماری شاعرات کے یہاں واقعات کربلا 3. دیکھیے شاعرات جو ہے چونکہ عورت کے نفسیات عام طور پر الگ ہوتی ہے، لہٰذا ہمارے یہاں ہماری شاعرات نے جن موضوعات کو اور جن واقعات کو لیا ہے ان میں ہم کو ایک تو ملتا ہے بے ردائی کا موضوع. خاص طور پہ پروین شاکر کو لیجئے یا اشرت آفرین کو لیجئے یا ناچیز کو لیجئے یا اور دوسرے ملکہ نسیم ہے، نسیم نکت ہے، ان کو لیجئے، سب کے یہاں بے ردائی پر موضوع ملے گا. دوسرا بے ردائی کے ساتھ جناب زینب کی عظمت، جناب زینب کا حوصلہ،
اور جناب زینب کی ہمت وہ ہمارے یہاں موضوع بنی ہے شاعرات کے. اور تیسرا جو موضوع میں کہوں گی، چونکہ عورت ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ظاہر ہے تو بچے جناب علی اصغر کا ذکر، بچوں کا ذکر جو کوزہ بدست ہو کے ادھر پھر رہے تھے، ان بچوں کا ذکر، وہ جو مارے گئے، وہ بچوں کا ذکر جو شہید کیے گئے، تو ان کا ذکر بھی ہم کو شاعرات کے یہاں ملتا ہے. تو اس طریقے سے اگر دیکھیں تو پورا کربلا جو ہے ہندوستان کی تاریخ کے ساتھ ساتھ عہد کے ہر عہد میں ہم کو کربلا اردو غزل میں آتی جا رہی ہے. ہمارے تمام شعراء بلا امتیاز مذہب و مسلک اور صنف و جنس کو ہمارے یہاں جو ہے اس کا اظہار غزل میں بہت طریقے سے. میں بہت مثالیں دے سکتی ہوں لیکن اس وقت ہمیں نہیں دینا چاہتی، وقت آگے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. افسوس یہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کربلا کا واقعہ خود ہمارے ہاتھوں شاید کچھ غلط طریقے سے کہیں پہنچا ہے، یا بہرحال جو بھی ہوا ہے، اسلام کو ہمارے یہاں لوگوں نے پتہ نہیں ایک پورے دنیا میں ایک الگ طریقے سے اسلام کی تشریح جا رہی ہے، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں نے سیاست اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم کو دیکھنا پڑتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سب مل کر بغیر بغض و عناد کے اسلام کی محفوظ کریں، اس کا تحفظ کریں، اس کی حفاظت کریں، تاکہ دو ٹکے کے سیاستدان اس پر الٹے سیدھے بیانات نہ دیں، اور اس طریقے سے نہ ہمارا بانی اسلام کے کردار مست ہو، نہ ہمارے اسلام کا چہرہ داغدار ہو، نہ ہماری تاریخ کس طریقے سے. کیا کہنے شکریہ. بہت خوب، شکریہ، بہت بہت میں شکریہ رفیہ شبنم صاحبہ.